الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے۔ آج کل کے سماج اور معاشرے میں کئی طرح کے دن منائے جاتے ہیں۔ انہی دنوں میں سے ایک دن ہے مدرس ڈے، یعنی ماں کے نام پر ایک دن مختص ہے، جبکہ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے یہاں ماں کے لیے کوئی ایک خاص دن نہیں بلکہ پوری زندگی ہوتی ہے۔ یہ خاص دن وہ لوگ مناتے ہیں جن کے یہاں کلچر میں ہے کہ بڑھاپے کے بعد ماں باپ کو بڑھاپے والے گھروں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماں باپ کے حوالے سے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، شرعی فیصلہ، دینی فیصلہ اللہ نے یہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہرگز نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آئیں، حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی عبادت کی بات کی اور اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ فرمایا ہے، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، انسان کو زندگی بخشنے والا ہے، لہٰذا خالق حقیقی عبادت کا مستحق ہوا، اس لیے اپنی عبادت کی طرف دعوت دی۔ اور ماں باپ انسان کے دنیا میں آنے کے سبب ہیں، جس کی ماں باپ تربیت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں بدلے کے طور پر یہ عطا کیا جائے کہ ان کی اولاد ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، لہٰذا اللہ نے اپنے حقوق کے ساتھ ماں باپ کے حقوق کو جوڑ کر ماں باپ کے حقوق کو مؤکد کر دیا ہے۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، ماں باپ میں سے کوئی ایک احدہما او کلاہما، یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں۔ یہاں دو لفظ غور کرنے کا ہے، ایک یہ اللہ نے کہا عندک، تمہارے پاس ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، تو کیا کیا کرنے ہیں؟ 5 احکام اللہ نے دیے ہیں، 5 باتیں بتلائی ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اللہ نے بڑھاپے کی عمر کو خاص کیوں کیا ہے۔ ماں باپ کبھی کبھار جوانی کی دہلیز پر بھی ہوتے ہیں اور بھی عمریں ہوتی ہیں، لیکن خاص طور سے بڑھاپے کے اللہ نے ذکر اس لیے کیا کیونکہ بڑھاپے کی عمر کمزوری کی عمر ہوا کرتی ہے۔ بڑھاپے کی عمر وہ عمر ہوتی ہے جو محتاجی کی عمر ہوتی ہے، دوسروں کے لطف و احسان کے بندہ محتاج ہوتا ہے۔ بڑھاپے کا عمر وہ عمر ہوتی ہے جس میں ممکن ہے کہ انسان اپنی کم فہمی اور ناسمجھی یا زیادتی عمر کی بنیاد پر کچھ ایسے جوابات دے کہ جوانی کے جذبات سے ٹکرا جائیں، پھر بیٹا اپنے باپ سے بھڑ جائے، اپنی ماں سے بھڑ جائے۔ اس لیے اللہ نے خاص طور سے بڑھاپے کی عمر کو ذکر کیا کہ اگر ماں باپ بڑھاپے کی عمر میں ہے، بیٹا جوان ہے، تو عین ممکن ہے کہ دونوں میں بحث و تکرار ہو، آرا اور ان کے خیالات نہ میچ کرتے ہوں، اختلاف ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاص طور سے اس عمر میں ماں باپ کا تمہیں خیال کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پہلی چیز فلا تقل لهما اف، اختلاف ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے، ماں باپ کو تم اف تک نہیں کہہ سکتے۔ اف کی اف تکلیف کا سب سے چھوٹا درجہ اور سب سے چھوٹا کلمہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ماں باپ کو تم ذرہ برابر، رتی برابر بھی تکلیف نہیں دے سکتے۔ فلا تقل لهما اف۔
ہمارے اسلاف نے اف کی کیا تفسیر کی ہے، کچھ آئیے اقوال دیکھتے ہیں۔ مجاہد ابن جبر فرماتے ہیں لا تقل لہما اف، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ اپنے بچے کے پیشاب اور پیخانے کو صاف کرتے ہیں، اس کی گندگی کو صاف کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی کوئی ماں اپنے بچے کی گندگی صاف کرتے ہوئے یہ نہیں کہتی ہے اف، یہ ہمارے لیے کہاں سے وبال جان آ گیا۔ تو کہا کہ جس طرح سے ماں بچپن میں تمہاری گندگی صاف کرتے وقت اف تک زباں پہ نہ لائی، اسی طرح سے تم بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کی اسی گندگی کو صاف کرتے وقت اپنی زبان پہ اف تک کے کلمے نہ لانا۔ مقاتل ابن سلیمان کہتے ہیں اللہ نے کہا لا تقل لہما اف، اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بیٹا، کوئی بھی اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے یا اپنے ماں باپ کا علاج کراتے ہوئے یا اپنے ماں باپ کے لیے انتظام و انصرام کرتے ہوئے، بڑھاپے میں ان کی دیکھ بھال کرتے ہوئے اکتانے کے بعد کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لیتا ہمیں سکون مل جاتا، اللہ ہمیں ان کو اٹھا کر سکون عطا فرما دے، ہمیں چھٹی عطا فرما دے۔ کہتے ہیں اگر یہ جملہ بھی کسی نے کہا ہے تو یہ غلط کہا ہے۔ اللہ نے اس جملے سے بھی منع فرمایا کہ کوئی اولاد بہت زیادہ پیسہ لگ رہا ماں باپ کے علاج میں تو یہ کہے کہ اللہ ان کو اٹھا لے، تھوڑی راحت ہو جائے اور میں مٹ چکا، میں لٹ گیا، میں بک گیا، یہ سارے جملے جو کہے جاتے ہیں یہ اف کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے، ان کو اپنے ہاتھوں سے خدمت کرتے ہوئے اگر زبان پہ ذرہ برابر بھی اف آتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ یحییٰ ابن سلام کہتے ہیں کہ ہر انسان کو بدبو سے نفرت ہوتی ہے، بدبو سے نفرت ہوتی ہے۔ بیوی کی بدبو شوہر کو پسند نہیں، شوہر کی بدبو بیوی کو پسند نہیں ہے۔ اسی طرح سے ماں باپ ایک ایسی ہستی ہوتے ہیں، ماں ایک ایسی ذات ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی بدبو سے نفرت کرنا تو دور کی بات ہے، اس کو خود صاف بھی کرتی ہے۔ تو کہتے ہیں یحییٰ ابن سلام رحمہ اللہ کہ اگر تم اپنے ماں باپ سے ریح خارج ہوتے ہوئے سنو اور تمہیں بدبو محسوس ہو، اس بدبو پر بھی اگر تم نے کہہ دیا یہ کیا کر دیا، تو کہا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے فلا تقل لہما اف۔ یہ اسلاف میں سے بعض لوگوں نے اس کی تفسیر کی ہے۔ دوسرا کام اللہ نے بیان فرمایا ولا تنہرہما، تم ماں باپ کو ڈانٹو نہ، انہیں جھڑکو نہ۔ ولا تنہرہما، تین چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے اللہ نے منع فرمایا۔ ایک یہ کہ ماں باپ کے سامنے سخت جملے نہیں استعمال کر سکتے، آسان جملے استعمال کرنے ہیں، نرم لہجے میں استعمال کرنے ہیں، اور تیز آواز میں چیخ چلا کر نہیں بات کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ بات کرنے کے انداز میں انسان کے شامل ہوتا ہے، ہاتھ اٹھا اٹھا کے بات کرتا ہے۔ تو ماں باپ سے بات کرتے وقت کہا ولا تنہرہما کر کے کہہ کے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کہ کوئی بھی بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ سے بات کرتے وقت ہاتھ نہ اٹھائے۔ آدمی ہاتھ کب اٹھاتا ہے؟ جب تیز بولنے لگتا ہے، جب جوش میں بولنے لگتا ہے تو ہاتھ اٹھانے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھا کر ماں باپ سے بات کرنے سے بھی گویا کہ ولا تنہرہما کہہ کر منع فرما دیا۔ تیسری چیز اللہ نے فرمایا وقل لہما قولا کریما، یعنی ایک تو قبیح جملے سے منع فرمایا اف نہ کہو، پھر قبیح عمل سے منع فرمایا کہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا کام بتایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ماں باپ سے تم اچھی گفتگو کرو، عزت دار والی گفتگو کرو، تم ماں باپ سے پیارے انداز میں بات کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کا معنی کیا ہے؟ امام مجاہد و امام عطا اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ سے بات کرو تو ماں باپ کا نام لے کر ماں باپ کو نہ مخاطب کیا کرو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے باپ کا نام لے کر باقاعدہ کہتے ہیں فلاں صاحب، تو ماں باپ کا نام نہ لو، بلکہ کہتے ہیں بلکہ ان کی کنیت سے بھی ان کو نہ پکارو، بلکہ تمہیں اگر بلانے کی، ماں باپ کو پکارنے کی ضرورت پڑے تو یا ابتا یا اماں کہا کرو، اے میرے ابو جان، اے میری ماں، اے میری والدہ محترمہ، اس طرح کے جملے سے ان کو خطاب کیا جائے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کا معنی ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں اِذَا دَعْوَاكَ فَقُلْ لَهُمَا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کا معنی یہ ہے کہ جب ماں باپ تمہیں بلائیں کسی کام کے لیے تو ایسے چیخ چلا کر نہ کہو کہ چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، ابھی 5 منٹ میں آتا ہوں، 2 منٹ میں آتا ہوں، نہ، کہا لبیک وسعدیک، لبیکما وسعدیکما، جیسے استاذ کے سامنے ایک طالب علم بڑی خندہ پیشانی سے سامنے حاضر ہو جاتا ہے، ایسے ماں باپ کے سامنے حاضر ہو جانا چاہیے، فوراً ان کی سوال کا جواب دینا چاہیے، ان کی پکار کا جواب دینا چاہیے۔ یہ ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کا معنی۔
चौथी चीज़ अल्लाह ने फरमाया वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह अज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, अपने माँ बाप के लिए अपने रहमत के बाजू को झुका दो, फैला दो, अपने पर को फैला दो। जानवरों में एक सिफत होती है कि एक जानवर जब बड़े जानवर से डर महसूस होता है तो वो अपने पर को फैलाकर अपने बच्चों को अपने पर के दामन में रख लेता है ताकि बड़े जानवर से हमारे बच्चों को नुकसान ना पहुंचने पाए। अल्लाह ताला ने फरमाया यही अमल एक बेटे को अपने माँ बाप के लिए करना चाहिए, अपने बाजुओं को फैला ले जब माँ बाप बुढ़ापे में हो और उनको अपनी दामन में जगह दे, प्यार से उनके पास रखे, उनको गले लगाए, उनके लिए प्यारे और अच्छे जुमले बोला करे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है। इसकी एक तफसीर की गई है। इमाम उर्वा कहते हैं इन अग़दबा का, हर इंसान को गुस्सा आता, हो सकता है माँ बाप से गलती हो जाए, उनकी बातों से आपको गुस्सा आ सकता है, उनके किसी गलत फैसले से आपको गुस्सा आ सकता है। कहते हैं अगर माँ बाप तुम्हें गुस्सा दिला दें, उनके किसी काम से तुम्हें गुस्सा आ जाए तो माँ बाप की तरफ गुस्से वाली निगाह से न देखा करो। ये जो अल्लाह ने कहा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह अज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, इसका माना करते हुए कहते हैं कि अगर माँ बाप गुस्सा दिला दे तो माँ बाप को गुस्से वाली निगाहों से न देखा करो, क्योंकि इंसान जब किसी इंसान की बात से गुस्सा होता है और उसकी तरफ जब वो गुस्से वाली निगाह उठाता है तो वहीं पर उसकी नज़र से उसके सामने दुश्मनी झलकती हुई नज़र आती है, और ये नज़र माँ बाप के लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि तुम अपने दामन रहमत को खाकसारी से अपने माँ बाप के सामने फैला दो, उनको अपने यहाँ जगा दो। इसलिए तुम्हें मुनासिब नहीं कि माँ बाप को गुस्से वाली निगाह से देखो। बल्कि एक साहब कहते हैं कि जिस तरीक़े से, बल्कि सईद इब्न मुसय्यब फरमाते हैं कल अब्दिल मुज़निब लिस्सय्यिदिल फ़द्दिल गलीज़, जैसे एक गुनहगार गुलाम होता है, कोई गलती कर गया है, अब अपने आका के सामने आकर खड़ा होता है, कितना डरा हुआ और कितने अदब से होता है, उसी अंदाज में एक बेटे को अपने माँ के और अपने बाप के सामने खड़ा होना चाहिए। कहते हैं इन सब्बा का औलान्ना का, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें गाली दे दें, लानत मलामत कर दें, तो तुम्हें पलट के उन्हें लानत मलामत नहीं करना, उन्हें गाली नहीं देना है, बल्कि जवाब में कहना रहिमकुमुल्लाह गफ़रल्लाहु लकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर रहम फरमाए, अल्लाह तुम्हें बख्श दे। पांचवी चीज़ अल्लाह ने फरमाया वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। पांचवा काम ये करना है, बुढ़ापे में माँ बाप तुम्हारे पास रहते हैं, तुम जिम्मेदार बन गए हो, तो कहा फरमाया कि उनके लिए रहमत की दुआ करना है, जैसे उन लोगों ने बचपन में तुम्हारी परवरिश की है। ये जैसे उन्होंने बचपन में हमारी परवरिश की है, इसके कहने का क्या मतलब है, अल्लाह ने इसका जिक्र क्यों किया? कहते हैं अल्लाह ने इसका जिक्र इसलिए किया है क्योंकि जब बंदा दुआ करते हुए कहेगा अल्लाह हमारे माँ बाप पर ऐसे रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में हमारे साथ अच्छा सलूक किया, बेहतरीन तरीक़े से हमारी परवरिश की है, जब ये कहेगा तो गोया कि बचपन में माँ बाप ने उसके साथ जो एहसान किया है वो अपनी ज़बान से एतराफ़ भी कर रहा, और उसको एहसास भी होगा, बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी और माँ बाप के तय उसके दिल में बड़ी रहमत आ जाएगी, बड़ा प्यार आएगा। और जब भी किसी के एहसान और उसकी तरबियत का एहसास इंसान के दिल में होता है तो उसके लिए दुआएं निकलती हैं। इसीलिए हम अपने यहाँ सुनते हैं कि उस्ताद दूसरा बाप होता है, इसलिए क्योंकि उस्ताद भी मुरब्बी होता है, तरबियत करने वाला होता है। इसलिए अल्लाह ने ख़ास तौर से इस दुआ के अंदर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा का जिक्र किया है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी की एक तफसीर सहीहुल मुफ़रद में आती है, सहीहुल अदबिल मुफ़रद, इमाम बुखारी की जो किताब है, शेख अलबानी ने इस हदीस को हसन कहा है। कहते हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अपने घर आते थे, एक ताबई उनके साथ सवार हैं, उनकी सवारी पर वो अपने घर के करीब पहुँचते हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, तो अपनी माँ को मुखातब करते हुए चीख कर बुलंद आवाज़ से कहते हैं अलैकिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ऐ वालिदा मुहतरमा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, या उम्मता, ऐ प्यारी माँ मैं आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। माँ ने भी जवाब दिया व अलैकुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर उसके बाद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं रहिमकिल्लाहु कमा रब्बैतनी सगीरा, आए वालिदा मोहतरमा अल्लाह आप पर रहम फरमाए जैसे आपने बचपन में मेरी तरबियत की है, मेरी परवरिश की है। उन्होंने भी जवाब दिया या बुनैया व अंत फजज़ाकल्लाहु खैरा व रज़िया अन्का कमा बररतनी कबीरा, और अल्लाह ताला तुझे बेहतरीन बदला अता फरमाए, तुझसे अल्लाह राज़ी हो जाए जैसे कि तूने बड़े हो जाने के बाद मेरे बुढ़ापे में मेरी तू खिदमत गुजारी
داری کرتا ہے، میری فرما برداری کرتا ہے، تو یہ روایت ذکر کی جاتی ہے اس کی تفسیر میں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی تعبیر کیا ہوگی، کیسے ہمیں کرنا، پیار سے بات کرنا ہے، سلام عرض کرنا ہے، ان کو دعائیں دینا ہے، ماں باپ بھی دعائیں دیں گے تو ہمارا اور آپ کا اپنا بھلا ہوگا۔ گویا کہ اس آیت میں اللہ نے 5 کام کرنے کے لیے کہے ہیں۔ ایک کہا کہ اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہے، دوسرا یہ کہ اپنے ہاتھ پہ بھی کنٹرول کرنا ہے، تیسرا یہ کہ اپنی زبان سے اچھی باتیں کہنی ہیں اور اچھے انداز میں پیش آنا ہے، ان کے لیے اپنے پیار اپنے لاڈ کو ظاہر کرنا ہے، ان کو سلام دعا کرنا ہے، حال چال پوچھنا ہے، اور 5واں کام یہ ہے کہ ان کے لیے اپنی دعاؤں میں جگہ دینی ہے، ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، خاص طور سے رحمت کی دعا۔ یہ ہے اسلام میں ماں باپ کا مقام، یہ ہے اسلام کے اندر والدین کی اہمیت، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت میں ہی بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔